الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے۔ اس نے ہمیں زندگی کے افراتفری سے محفوظ کیا، زندگی کے اندر جو انحرافات ہیں ان سے محفوظ کیا، سید الشہداء کی محبت نصیب فرمائی، قرآن کریم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی۔ زندگی کے یہ اوقات ہم کہیں اور بھی گزار سکتے تھے، اور میں ہمیشہ یہ سوچا کرتا ہوں کہ انسان دنیا میں کہیں اور شیطان کی گمراہی سے پہنچ سکتا ہے، لیکن مجلس عذاب پہ گمراہی سے نہیں پہنچے گا۔ مجلس عذاب میں یقیناً خدا احسان کرے گا تو پہنچے گا۔ خدا کے لیے اس احسان کا شکر بجا لانے کے لیے، تاکہ انشاءاللہ خدا اس نعمت میں اضافہ فرمائے، انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، نسلاً بعد نسلاً قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے وفاداروں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ ان کے وارث کا ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ انسان کی زندگی میں پیچیدہ ترین چیزوں میں سے ایک چیز ہے، وہ انسان کا فیصلہ کرنا ہے۔ فیصلہ کرنا بہت پیچیدہ چیز ہے۔ یہ دنیا کے اندر جتنی بھی اسٹڈیز ہوتی ہیں مارکیٹنگ وغیرہ کے حوالے سے، اس کا ایک بہت بڑا عنصر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے فیصلے کو تبدیل کرتے ہیں۔ جس انسان کو مثال کے طور پر یہ چیز نہیں خریدنی چاہیے وہ بھی خریدے، تو یہ فیصلے کو متاثر کرنا یہ بہت بڑا فرعونیت کا عمل ہے۔ ایک اعتبار سے انسانوں کے ارادوں کو اپنے کنٹرول میں لے لینا، فرعون یہی تھا۔ فرعون نے کہا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے سوا تمہارے لیے کوئی خدا نہیں دیکھتا۔ یعنی خدا بھی ڈھونڈے گا تو کون ڈھونڈے گا؟ فرعون ڈھونڈے گا ہمارے لیے۔ ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم خدا کو ڈھونڈیں، فرعون ڈھونڈ کے بتائے گا ہمیں۔ اسی طریقے سے جب وہ جادوگر ایمان لائے تو ان سے کہنے لگا کہ تم میری مرضی کے بغیر ایمان کیوں لائے؟ یعنی ایک آدمی ایمان لائے خدا کے اوپر، وہ بھی کس سے پوچھ کے لائے گا؟ اس سے پوچھ کے لائے گا، یہ ایمان لانے کی اجازت دے گا۔ تو جہاں کہیں بھی کوئی ایسی طاقت ہو جو انسانوں کے ارادوں کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کرے اور اس کو سلب کرنے کی کوشش کرے، تو وہ در حقیقت فرعونیت کا ایک مصداق بن جاتی ہے۔ اور مجھے ڈر یہ ہے کہ آج کے زمانے کا میڈیا شاید اس طرح کی ایک چیز بن گیا ہے کہ لوگوں کے ارادوں کو کیپچر کر رہا ہے
اور لوگوں کے ارادے ان کے ارادوں سے، ان کے بنائے ہوئے منصوبوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ بہت پیچیدہ ایک عمل ہے کہ انسان فیصلے کیسے کرتا ہے۔ آپ کسی کے سر کے اوپر طاقت کا استعمال کریں، شاید وہ اپنی ڈر سے، جان کے خوف سے، مال کے خوف سے اطاعت شروع کر دے، لیکن جب تک اس کا دل کنونس نہیں ہوا ہے یہ انسان زندہ ہے، یہ انسان زندہ رہے گا۔ تو یہ جو عمل ہے یہ انتہائی اہم ہے۔ ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟ ہمارے لیے اہم عمل حسینیت اور سید الشہداء کے راستے پہ چلنے کے حوالے سے ہے۔ اس لیے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ۔ دعا کے بعد، نماز کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں، ایران میں جب ہم لوگ قم میں تھے تو وہاں پر کچھ مؤذن تھے جو بہت مشہور تھے۔ ایک مؤذن تھے جن کی شاید والد بھی مؤذن تھے، تو شاید ان کو مؤذن زیادہ کہا جاتا تھا، یعنی مؤذن کا بیٹا۔ ان کی اذان بہت مشہور تھی، اور اس اذان کے بعد وہ کچھ دعا پڑھتے تھے، مستحبات میں سے اللہم اہدنا من عندک، اے خدا اپنی طرف سے ہماری ہدایت فرما دے۔ ہم خود ہدایت نہیں کر پائیں گے، اپنے بیس پہ چلیں گے ہم ہدایت پہ نہیں رہیں گے۔ اللہم اہدنا من عندک، تو اپنی طرف سے ہماری ہدایت کر دے۔ ہمارے لیے فیصلے کا معاملہ کیوں سخت ہے؟ اس لیے سخت ہے کہ ہمیں پتہ ہے انسان جب بعض اوقات دوراہے پہ پہنچتا ہے ہمیشہ صحیح فیصلے نہیں کرتا۔ بعض اوقات بہت ساری پلاننگ کیے بیٹھا ہوتا ہے کہ ایسا کوئی موقع آیا تو میں یہ کروں گا، لیکن نہیں کرتا، کچھ اور ہو جاتا ہے۔ لیکن کیوں ایسا ہو جاتا ہے؟ آپ اس کی چھوٹی سی مثال اپنی زندگی میں اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ نے یہ ارادہ کیا، یا میرے جیسے نے جس کا کمزور ارادہ ہوتا ہے، ارادہ کیا کہ صبح کو اٹھے گا یہ کام کرے گا، مثلا نماز شب پڑھے گا، فجر پڑھے گا۔ اب الارم بھی بج رہا ہوتا ہے، اور میں وہی انسان ہوں جس نے رات کو وعدہ کیا تھا کہ میں صبح کو اٹھوں گا۔ الارم بھی بج رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کوئی کام کرتا ہے کہ پھر بھی نہیں اٹھ پاتا۔ کیوں ایسا ہوا؟ میں وہی انسان نہیں جس نے کل رات ارادہ کیا تھا کہ میں اٹھوں گا۔ تو یہ جب بالکل ٹائم آتا ہے فیصلہ کرنے کا، تو یہ فیصلہ کبھی وہ کیوں ہو جاتا ہے جو ہم نے نہیں چاہا تھا؟ کون یہ فیصلے کر رہا ہوتا ہے؟ صحیح؟ کل میں نے آپ کو شاید مثال میں عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ وہ اسٹوڈنٹ نے ایک خواب دیکھا، نہیں وہ دوسری جگہ عرض کیا تھا، شاید پہلے یہاں پہ عرض کر چکا ہوں گا، لیکن مثال اس مورد کو بتانے کے لیے اچھی ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ بعض اوقات آپ فیصلے اپنے کیلکولیشنز کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، بعض اوقات فیصلے پتہ نہیں کیسے کرتے تو آپ ہی ہیں، لیکن بعد میں آپ سوچتے ہیں کہ کیسے ہو گیا، یہ میں نے کیوں کیا یہ فیصلہ۔ تو اس کی ایک مثال ہمارے ساتھ پیش ہے، ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ۔ اس نے سنایا کہ بھئی وہ قصہ مختصر بالکل کرتے ہوئے کہ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جیسے میں خواب میں ایک روڈ کے کنارے کھڑا ہوں، وہاں پہ ایک بس آ رہی ہے، اور بس کے اوپر ٹاپ پہ لکھا ہے کربلا، جیسے یہ بس کربلا جا رہی ہے۔ تو کہنے لگا کہ وہ بس جب میرے سامنے آ کر رکی تو اس کا دروازہ کھل گیا، اور مجھے جانا تھا اندر۔ تو کہنے لگا جیسے میں اندر جانے لگا تو اندر لاشیں بھری ہوئی تھیں، اور وہاں پہ زخمی تھے، لاشیں تھیں، خون تھا، وہ منظر وحشتناک تھا۔ تو کہنے لگا کہ میں جیسے ہی اندر داخل ہونے لگا میں نے یہ منظر دیکھا تو میں ٹھٹک گیا اپنی جگہ کے اوپر، رک گیا، اور گویا یہ دیکھنے لگا کہ اب کیا کروں، اتنی ڈھیر ساری لاشیں پڑی ہیں اندر، وحشتناک منظر ہے، جانا چاہیے مجھے نہیں جانا چاہیے۔ تو کہنے لگا کہ میں اتنا اس میں تردد کرتا ہوں خواب میں کہ بس کا دروازہ بند ہوتا ہے اور بس چلی جاتی۔ صحیح؟ اچھا لڑکا بہت اچھا تھا، اور اچھا یہ دور بھی بہت پرانا دور ہے، یہ دور ہے تقریباً 87 کا میرے خیال میں، وہ دور تھا جب ایران عراق کی جنگ چل رہی تھی، ابھی 87-88 کے قریب زمانہ تھا۔ وہ لڑکا بھی بہت اچھا تھا، یا شاید 80 اور تھوڑا سا پہلے ہوگا، 85-86 کی ٹائم، تو بہت اچھا لڑکا تھا۔ تو میں اپنے ذہن میں سوچنے لگا، وہ بہت افسوس کرنے لگا کہ مثلا یہ میرے ساتھ اپورچونٹی آئی، مس ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میرے ذہن میں یہ آیا کہ نہیں، یہ لڑکا خوش نصیب ہے،
اس کو خدا نے یہ دکھایا ہے کہ اگر تمہارا معاملہ ایسے ہی چلا تو تم کربلا نہیں پہنچ پاؤ گے، تم اس کو بہتر کرو۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اس لڑکے سے کہیں پیچھے ہوں گے، لیکن ان کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ پیچھے ہیں اور یہ فیصلے کریں گے۔ تو اگر صرف چاہنے کے اوپر فیصلے ہوتے تو یہ جو کوفیوں نے ساتھ نہیں دیا سید الشہداء کا، تو کیا وہ واقعاً چاہتے تھے کہ ساتھ نہ دیں؟ بعد میں پھر روئے کیوں تھے؟ بعد میں ان میں توابین کیوں بنے تھے؟ چاہتے تھے لیکن اس موقع کے اوپر جرأت نہیں کر پائے۔ اچھا، پہلے بھی چاہتے تھے، بعد میں بھی چاہتے تھے، اس ٹائم پہ نہیں کر پائے۔ تو یہ جو اس ٹائم پہ فیصلہ کیا، یہ کس نے کیا تھا؟ تو یہاں ہم ایک اور پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں، ہمارے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں یہ کرتا کون ہے؟ یہ ہوتے کیسے ہیں؟ یہاں بہت ساری چیزیں جو اکٹھی چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اس میں مثال کے طور پر میں اس کی تفصیلات بھی عرض کر چکا ہوں، اور تو اب بہت زیادہ آپ کا وقت نہ لوں اس معاملے میں۔ مجھے کہ یہ ہماری گہرائی میں ایک انسان ہے جو ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہماری گہرائی میں ایک وجود ہے جو ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، صحیح ہے؟ اس وجود سے یہ فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ اس وجود کو ہم لوگ ٹیکنیکلی آسان کرنے کے لیے قلب کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں قلب۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ ویسے تو اردو میں قلب، دل یا انگلش میں ہارٹ، یہ ہم لوگ اس پمپنگ اسٹیشن کو کہتے ہیں، اس کو بھول جائیں گے، فی الحال اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آیا اس پمپنگ اسٹیشن کا اس قلب سے کوئی اندر کا لنک ہے؟ جبکہ یہ میٹیریل ہے، وہ نان میٹیریل ہے، کیا کوئی لنک ہے؟ شاید ہے، شاید کہیں کچھ ہے، لیکن ابھی کنفرم نہیں کہہ سکتے۔ یہ کیسے سمجھ میں آتا ہے کہ شاید کوئی لنک ہے؟ آپ کی خدمت میں شاید ہو کہ ہم نے بیوی کی تسبیح پڑھنے کا ایک طریقہ عرض کیا تھا، کئی دفعہ اس کو دہرا چکے ہیں، نہیں دہرائیں گے ابھی یہاں پہ۔ جس نے سرچ کرنا ہو وہ تھوڑا سا کہیں جا کے سرچ کر لے تو اس کو نظر آ جائے گا۔ اچھا، اس طریقے میں ہمارا اصرار یہ تھا کہ جو آپ الفاظ ادا کر رہے ہیں اس کو ایسے ادا کریں جیسے آپ کا یہ پمپنگ اسٹیشن اس کو بول رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے آپ دل سے بول رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ہم نے جتنے بھی دوستوں کو یہ کہا، پھر انہوں نے کئی لوگوں نے سنا، پھر زندگی میں جہاں کہیں میں پہنچتا ہوں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے، میں نے تجربہ کیا، یہ ہوا وہ ہوا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس دل کا بھی اس قلب سے کوئی نہ کوئی کنیکشن کسی بھی ٹائپ کا ہے۔ یہ کیا کنیکشن ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، یہ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ مجھے پتہ چلے، لیکن بہرحال ابھی اس قلب کے اوپر بات ہو رہی تھی، تو یہ موقع اچھا ہے قلب کی تعبیر کو سمجھنے کے لیے۔ تھوڑا سا میں آپ کا وقت لوں گا، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہوگا انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ قلب کی تعبیر قرآن میں بھی استعمال ہوئی ہے، قلب کی تعبیر روایات میں بھی بہت استعمال ہوئی ہے، کثرت سے استعمال ہوئی ہے۔ مشہور و معروف روایت ہے جس کو علماء اخلاق بہت زیادہ ریکمینڈ کرتے ہیں، بلکہ ایک بہت بڑے عارف نے کہا کہ یہ روایت اپنے پاس رکھو، شاگردوں سے کہتے تھے یہ روایت اپنے پاس رکھو اور ہر ہفتے کم از کم ایک دفعہ یہ روایت ضرور پڑھو۔ روایت اپنے پاس رکھو، ہر ہفتے کم از کم ایک دفعہ یہ روایت ضرور پڑھو۔ روایت کا نام ہے عنوان۔ عنوان شخص ہیں اور وہ بصرے کے رہنے والے ہیں، اس لیے ان کو بصری کہا جاتا ہے۔ تو عنوان بصری یا عنوان بصری، جو بھی آپ اس کو تلفظ کریں، یہ شخص ہیں عنوان بصری، جو مولا کی خدمت میں پہنچے تہذیب نفس کو سیکھنے کے لیے کہ میں اپنے نفس کے ساتھ بہتری کرنا چاہتا ہوں۔ بہت اچھی روایت، بہت اچھی اس کی داستان بھی ہے، بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ اس میں وقت لگاؤں گا تو وہ قلب رہ جائے گا، لہذا میں ابھی اس پہ بالکل نہیں لگاؤں۔ آپ نیٹ پہ تھوڑا سا بھی جا کے سرچ کریں گے، روایت عنوان بصری۔ عنوان جیسے اردو میں عنوان لکھتے ہیں ٹائٹل کے لیے، ویسے ہی عنوان ہے، اور بصری جیسے بے صاد را یا، یہ آپ لکھ کے سرچ کریں تو آپ کو یہ روایت مل جائے گی، ضرور پڑھ لیجیے گا، ضرور پڑھ لیجیے گا۔ تو اس میں اس روایت کے ایک حصے میں امام نے قلب کی اس طرح کو استعمال فرمایا،
اور امام نے فرمایا کہ علم، کیونکہ عنوان بصری نے کہا تھا کہ میں علم کے لیے آیا ہوں آپ کے پاس، تو امام نے فرمایا کہ لیس العلم بالتعلیم والتعلم، اے شخص علم سیکھنے سکھانے کی بات نہیں ہے، یعنی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم میرے پاس آؤ گے روزانہ، میں تمہیں 4 روایتیں سکھا دوں گا، وہ تمہارا علم ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ نہیں، اگر علم کی حقیقت کی بات کرتے ہو تو علم کی حقیقت سیکھنے سکھانے پہ نہیں ہے، بل ہوا نور، علم ایک نور ہے جو خدا جس کے قلب پہ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ مولا کی ذات پہ درود بھیجیں، محمد وعلی صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ لیس العلم بالتعلیم والتعلم بل هو نور یقذفہ اللہ علی قلب من یشاء، خدا جس کے قلب پہ چاہتا ہے اسے نازل کرتا ہے۔ اچھا، اب جب ہم لوگ روایات میں قلب پڑھتے ہیں تو ہماری انڈرسٹینڈنگ میں یہ تو ہوتا ہے کہ اس قلب کا مطلب یہ والا دل نہیں ہے۔ اچھا، اگر ایک عام طریقے سے اس روایت کو پڑھا جائے تو قلب کا مطلب ہم کیا لیتے ہیں؟ ہم قلب کا فوراً مطلب لے لیتے ہیں عقل، ہم اس کو عقل سمجھنے لگتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اس قلب کا کام علم سنبھالنا نہیں ہے، کیونکہ یہ میٹیریل باڈی ہے اور علم نان میٹیریل ہے، علم میٹیریل نہیں ہے، تو یہ میٹیریل نان میٹیریل کو تو نہیں سنبھال سکتا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مراد عقل ہے، اور پھر وہ عقل کہاں پر ہے؟ تو ہمارا ایزمپشن یہ ہے کہ برین اور عقل میں بھی فرق ہے۔ صحیح بات صحیح ہے کہ انسان کے پاس ایک برین ہے، لیکن جب ہم عقل کی بات کرتے ہیں، العقل ما یعبد بہ الرحمن، عقل وہ صلاحیت ہوتی ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کی بندگی کرتا ہے، تو برین تو سب کے پاس ہوتا ہے اور عقل کے ذریعے اللہ کی بندگی کی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے عقل کچھ اور ہے۔ تو اب سوچے دیکھیے ٹرمنالوجیز کتنی ہو گئیں، ایک دل ہو گیا، ایک برین ہوا دماغ، ایک ہم نے کہا عقل وہ بھی کچھ اور ہے، اور قلب وہ کچھ اور ہے۔ صحیح ہے، تو پھر ہمارا دل کیا ہے؟ یہ پمپنگ اسٹیشن ہے۔ برین کیا ہے؟ یہ جو سر کی کھوپڑی کے درمیان رکھا ہوا ہے۔ اور عقل کیا ہے؟ وہ جس کے ذریعے کیلکولیشنز ہوتی ہیں۔ پھر قلب کیا ہے؟ قلب وہ جگہ ہے جہاں خدا کا نور نازل ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، اب کیا سب کے اوپر خدا کا نور ایک جیسا نازل ہوتا ہے؟ نہیں۔ سب کے اوپر کیا برابر کا علم آتا ہے کیا؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے سب کا قلب مختلف ہے۔ صحیح ہے۔ اب ایک اگلا سوال، یہ جو سب کا قلب مختلف ہے، یہ خدا نے خود سے مختلف کیا ہے یا ان کے کسی عمل کی وجہ سے مختلف ہوا ہے؟ ظاہر عمل کی وجہ سے، ورنہ خدا اگر سب کا مختلف کرتا تو معاملہ خراب ہو جائے گا، پھر تو جبریت آ جائے گی۔ پھر تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ قلب کوئی ایسا وجود ہے جو ہمارے اعمال سے متاثر ہے، اور اس کا فنکشن اللہ کی طرف سے خاص علم کو حاصل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، قلب ایک ایسا وجود ہے جو ہمارا حصہ ہے، اور یہ حصہ ہمارے اعمال سے متاثر ہے، اور اس کا فنکشن کیا ہے؟ اس کا فنکشن یہ ہے کہ یہ اللہ کے علم کو حاصل کرے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوئے تو وہ ہمارا قلب اچھا ہوگا۔ اچھا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فنکشن اچھا کرے گا اور اللہ کا علم اچھے طریقے سے ہم پہ نازل ہوگا۔ اب اس کی ایک مثال دیتے ہیں، دنیاوی مثال۔ اس کی دنیاوی مثال یہ ہے کہ فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک آئینہ ہے، اور سولر پینل بڑی اچھی مثال ہے۔ سولر پینل، آپ کے پاس سولر پینل ہے، آپ سولر پینل پہ جتنی زیادہ ڈسٹ پھیر دیں گے، پھینکیں گے، اس کی پروڈکٹیوٹی خراب ہو جائے گی، اور جتنا آپ کا سولر پینل صاف ستھرا ہوگا، جس کے اوپر ڈسٹ نہیں ہوگی، تو یہ اچھا لائٹ کو، سن لائٹ کو ریسیو کرے گا، اور اس سے آپ کے لیے الیکٹریسٹی کو پروڈیوس کر کے دے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کا قلب بھی ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کا قلب اعمال کے نتیجے میں صاف ستھرا ہے، اس پر خدا کا علم زیادہ آئے گا، اور اگر خدا نہ کرے قلب کے اوپر گناہ کی وجہ سے اثر آیا ہوا ہے، تو پھر اس میں علم نازل نہیں ہوگا۔ اب ایک اور روایت قلب کے حوالے سے فرمائے کہ جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو قلب کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو یہ سیاہ نقطہ
ختم ہو جاتا ہے. اگر توبہ نہ کرے تو سیاہ نقطہ باقی رہتا ہے، اگلا گناہ کرے گا تو اس سیاہ نقطے میں ایک سیاہی کا اور اضافہ ہو جائے گا. اچھا، اگر سولر پینل کے اوپر کوئی چھری سے کھرونچ دے، اب ڈسٹ پڑے یا نہ پڑے یہ حصہ کام نہیں کرے گا. بعض گناہ اتنے برے ہیں، بعض گناہ اتنے برے ہیں کہ وہ اس کو ایسے کر دیتے ہیں جیسے قلب کو کھرچ دیا ہے. اب یہ حصہ کچھ بھی کر لو یہ واپس آنے والا نہیں ہے، سوائے یہ کہ خدا کوئی خاص توبہ نصیب کر دے تو یہ ریپیئر ہو جائے، ورنہ یہ ریپیئر نہیں ہوتا. البتہ خدا ایسا کر سکتا ہے کہ کسی کی توبہ کو قبول کرے. تو میں ایک گاڑی والے کے پاس گیا، اس نے کہا کہ مولانا تھوڑا آپ گاڑی کے معاملے میں کیئر لیس ہیں. تو میں نے کہا میں کیئر لیس اس لیے ہوں کہ تم اچھے میکینک ہو، تو میں خراب بھی کروں گا تم سنبھال لو گے. کہنے ویسے مولانا ایک بات ہے، ہم خدا نہیں ہیں، ہم گاڑی کو 0 میٹر نہیں کرتے، خدا ہے جو استغفار پہ 0 میٹر کرتا ہے. بڑی اچھی مثال دی. اللہم صل علی محمد محمد. تو ہم محنت کر کے قلب کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کا ٹائم تو میں لے رہا ہوں، لیکن یہ بات ایسی ہے کہ اگر ایک دفعہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اس میں کافی سہولت ہو جائے گی. قلب ایک وجود ہے، ہمارا ہی وجود ہے. اس میں ہمارے اعمال کی وجہ سے اچھائی آتی ہے، نعوذ باللہ تعالی ہمارے اعمال کی وجہ سے برائی بھی آ سکتی ہے. روایت نے کہا کہ اگر ایک گناہ کرو تو ایک سیاہ نقطہ پڑے گا، استغفار کرو تو برطرف ہو جائے گا، نہیں استغفار کیا تو یہ سیاہ نقطہ اپنی جگہ پہ جم جائے گا. دوسرا گناہ نعوذ باللہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں. انہوں نے کہا کہ بعض اوقات قلب سیاہ نقطوں سے اتنا بھر جاتا ہے کہ پھر اس قلب میں کوئی علم نازل نہیں ہوتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی طرف سے جو خاص ہدایت ملنی تھی، اللہم اہدنا من عندک، اس قلب کے اوپر اس دعا کا اثر نہیں ہونے والا. کیوں؟ خدا تو ہدایت دینا چاہتا ہے، اس نے خود ہی اپنے ریسیور کو خراب کر لیا ہے. خدا کا سورج تو چمک رہا ہے، پینل تم نے خراب کیا، خدا نے تو نہیں خراب کیا. تو اس نے اپنے دل کو اتنا کیا. اس کے بعد روایت نے یہ بھی فرمایا کہ بعض لوگوں کے دل صرف سیاہ نہیں ہوتے، سخت بھی ہو جاتے ہیں، اور بعض کے دل پتھر بن جاتے ہیں. پھر ایک آیہ کریمہ نے کہا کہ نہیں، پتھر نہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں، کیونکہ پتھر پہ تو پھر پانی پڑ پڑ کے کبھی سوراخ بن جاتا ہے. ان کے دلوں پہ خدا کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تو یہ گناہوں کا اثر ہے، گناہوں کا اثر ہے. تو اس وجہ سے گناہ بڑی خطرناک چیز بن گئی کہ گناہ کا اثر صرف یہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن اس کا عذاب اٹھانا ہے. گناہ کا اثر یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی ہدایت کے دروازے بند ہونے ہیں. اب قلب وہ ہے جس کے اوپر کالا نقطہ، سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. یہ جو قلب ہے، اگر اس کے اوپر یہ سیاہ نقطے نہ ہوں یا کم ہوں اور اس کی تازگی اور اس کی لائٹ ابھی باقی ہو، تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ دو کام کر رہا ہوتا ہے. ایک، کچھ علم حاصل کرتا ہے، وہ علم ہدایت کی صورت میں ہوتی ہے. ایک وہ علم ہوتا ہے جو لگژری ہوتی ہے، ہدایت نہیں ہوتی. مثال عرض کر دیتا ہوں. مثلا آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اس مسجد کے اندر پر اسکوائر فٹ کتنا لوہا لگا ہے، کتنا سریا لگا ہے، کتنا سیمنٹ لگا ہے، کتنا کلر خرچ ہوا ہے، بلڈنگ بننے کے اوپر کتنا پیسہ لگا ہے. اس سے کیا مسجد کے فنکشن میں بہتری آ گئی آپ کے لیے؟ اس سے کیا ہے؟ یہ علم نہیں ہے کیا؟ علم تو ہے، لیکن اس کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں. بعض علم ایسے ہوتے ہیں جن کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ جو قلب ہے یہ اس علم کو ریسیو نہیں کرتا جس کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس قلب کی نیچر ایسی ہے کہ یہ وہی علم لیتا ہے جس کا تعلق 100% ہدایت سے ہوتا ہے، 100% ہدایت سے. تو خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر کسی کا یہ قلب ڈیمیج ہو جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو خدا کی خاص ہدایت ملنا بند ہو جاتی ہے. ہدایت ملنا بند ہو جاتی ہے. ایک اور چیپٹر بھی ہے جو اس کے ساتھ ہی اس کے لیے مشکل پڑ جاتا ہے. وہ کیا؟ بعض لوگوں کو کسی کام کی توفیق ملتی ہے،
توفیق ملتی ہے کیا مطلب؟ کسی کے لیے فنا کام کرنا سخت ہوتا ہے، خدا کسی کے لیے آسانی کر دیتا ہے، اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بھی دعاؤں میں ہے، اللہم یسر لی ما اخاف تعسیرا، خدا جس کام کی سختی سے میں ڈر رہا ہوں تو اس کو میرے لیے آسان کر دے۔ یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اے خدا تو میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ اس کو ہم کہتے ہیں توفیق، التوفیق من اللہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہیں لکھا ہوا۔ تو یہ قلب دو کام کرتا ہے، اللہ کی ہدایت لیتا ہے، خدا کی طرف سے خاص توفیقات بھی اسی قلب کے اوپر نازل ہو رہی ہیں۔ کون سی توفیقات؟ جن کا تعلق عمل سے ہوتا ہے، چونکہ یہ قلب عمل کے معاملے میں بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے، اس کا تعلق صرف عمل سے ہے، اس کا تعلق محض علم سے نہیں ہے، اس خاطر اس قلب کو عقل عملی بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ٹرمنالوجی ہے جو ہمارا کوئی طالب علم دوست ہوتا تو بہت خوش ہوتا کہ سمجھ میں آ گیا کہ عقل عملی کہتے کس ہیں، اس خاطر اس کو عقل عملی بھی کہتے ہیں، بس عقل عملی وہی قلب ہے۔ تو اب یہ قلب کیا ہوا؟ انسان کے اندر ایک وجود ہے، اس وجود کا انحصار ہمارے اعمال کے اوپر ہے، اس وجود کے ذریعے سے اللہ کی ہدایت ریسیو کی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے خدا کی توفیقات ریسیو کی جاتی ہیں، وہ علم حاصل کیا جاتا ہے، نورانیت حاصل کی جاتی ہے، وہ توفیقات حاصل کی جاتی ہیں جن کا براہ راست تعلق عمل سے ہوتا ہے۔ صحیح؟ اب اگر کبھی میں یہ احساس کروں کہ میرے عمل میں کوتاہی آ رہی ہے، صحیح ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے میرے قلب کے اوپر کل کوئی ضربہ لگ گیا ہے۔ میں اس کو اس طرح سے ایک اور ذرا سا فریز چینج کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اور پانی لیں، پانی پیں، بار دیگر درود بھیجیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ہم نے عرض کیا کہ انسان کبھی اپنی زندگی میں احساس کرتا ہے کہ میرے عمل میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ اچھا میں اپنے اوپر رکھ کے عرض کر دیتا ہوں آپ سے، بھائی میں طالب علم ہوں، میں نے طالب علمی کے دوران کچھ کتابیں پڑھی ہیں، کچھ مختلف جگہوں سے علم حاصل کیا ہے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر آج میں کوئی گناہ کروں، کیا میرا جو علم میں نے حاصل کیا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے؟ چلیے ایک اور طریقے سے، کیا گناہگار عالم نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں۔ کیا عالم گناہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ عالم گناہگار ہوتے ہیں، گناہگار علم رکھتے ہیں، تو یہ علم اور گناہ یہ تو مل جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہاں مل جاتے ہیں۔ تو کون سی چیز ہے جو نہیں ملتی؟ قلب کی صفائی گناہ کے ساتھ نہیں ملتی۔ تو اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو علم ہاتھ سے نہیں جاتا، قلب ہاتھ سے جاتا ہے۔ علم تو دماغ میں رہ جاتا ہے، وہ تو برین کی ایک ایکٹیویٹی ہے، وہ جو سادہ سودہ علم ہے، رٹا رٹایا علم ہے، یہ جو آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں نا کہ آدمی تو گناہگار ہے لیکن تقریر بڑی زبردست کرتا ہے، تو وہ تقریر اپنے اس دماغی علم سے کر رہا ہوتا ہے۔ اور قلب کی کیا پوزیشن ہے؟ قلب خدا جانتا ہے پھر کیا ہے۔ تو آپ جب بھی اپنے اندر تھوڑی کم عملی احساس کریں، فوراً اپنے قلب کو چیک کریں۔ قلب کو کیسے چیک کروں بھائی؟ جا کے دیکھیے کوئی عمل تو ایسا نہیں ہوا جس کی وجہ سے مصیبت آئی ہے۔ صحیح ہے؟ تو اب تک کیا طے ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ بھائی انسان کے اندر ایک قلب ہے، اس قلب کا تعلق اعمال سے ہے، اعمال اچھے ہوتے ہیں، قلب صاف ستھرا ہوتا ہے، انلائٹڈ ہوتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی نورانیت برس رہی ہوتی ہے، وہ خدا کا علم ہوتا ہے، خدا کی ہدایت ہوتی ہے، خدا کی توفیق ہوتی ہے، سب کا تعلق عمل سے ہوتا ہے۔ جس کا قلب اچھا ہوگا اس کا عمل اسی حساب سے قطعاً اچھا ہوگا، جس کا عمل اچھا ہوگا اس کا قلب اچھا ہوگا۔ آخری بات اس سلسلے میں، فیصلے کرٹیکل ڈیسیشنز کہاں سے آتے ہیں؟ سادہ سودے فیصلے عقل سے آتے ہیں، کرٹیکل ڈیسیشنز جن کا تعلق ہدایت اور گمراہی سے ہوتا ہے وہ قلب سے آتے ہیں۔ اس خاطر کرٹیکل ٹائم کے اوپر اندر کی پاکیزگی ضروری ہے، عقل پہ انحصار نہیں کر سکتے۔
اگر آپ نے ایک سادہ فیصلہ کرنا ہے آج 2 بجے کھانا کھانا ہے یا 3 بجے کھانا کھانا ہے، یہ آپ کا عقل کرے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اب ایک کرٹیکل ڈیسیشن آ گیا جس کا تعلق کس سے ہے؟ ہدایت اور گمراہی سے ہے۔ اب اس کو میں چھوٹے لیول کے اوپر دیکھوں تو مثال کے طور پر آپ نے مثلا اس مجلس میں آنا ہے یا نہیں آنا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی جو عقل کی کیلکولیشن ہے وہ ہو چکی ہے کہ آپ نے جانا ہے۔ اب اگر پھر بھی کوئی نہیں آیا ہے اور مجھ سے کوئی پوچھے اب کیوں نہیں آئے تم، تو اس کو جا کے دیکھنا پڑے گا قلب کی کوئی کارروائی ہو گئی ہے، اس قلب میں کوئی حرکت کی ہے جس کی وجہ سے میں نہیں آ پایا ہوں، صحیح۔ تو کرٹیکل ڈیسیشنز جن کا تعلق ہدایت گمراہی سے ہوتے وہ کہاں سے ہوں گے؟ قلب سے ہوں گے۔ اچھا اگر قلب صحیح نہیں ہوا فیصلے غلط ہوں گے، فیصلے غلط ہوں گے۔ اب آپ کے سامنے میں نے کسی حد تک یہ عرض کر دیا کہ آپ کو اور مجھے عمل کیسے کرنا ہے۔ اب ایک مثال میں اس کو تطبیق کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اپنے معاملے کو جو ہم نے موضوع لیا تھا اس کو اختتام تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ہمارے پاس ایک روایت ہے، اور وہ روایت ہے کہ اگر صبح فجر کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھو تو تمہاری ہدایت کے لیے بہت اچھا ہے۔ بلکہ ہمارے پاس یہ بھی عرض کرتا چلوں، اس کو پوری تفصیل سے تو ہم نہیں عرض کر پائیں، لیکن یہ کہ بہرحال ابھی جب یہ کووڈ-19 کا ایشو ہوا تو سب لوگوں کو یاد آیا کہ بھائی کوئی ذکر ہوتا ہوگا جس سے یہ بیماری ہمیں نہ لگے، تو اب سب سرچ کرنے لگے، تو بہرحال وہ کسی نے فیک میسج بھیجنا شروع کر دیا، یہ کیا وہ کیا، تو کہیں مجھے کسی نے بھیجا تھا یا کسی کتاب میں نے پڑھا، چونکہ 6-7 مہینے پہلے کی بات ہے تو مجھے یاد بھی نہیں آ رہی کیا ہوا تھا، لیکن بہرحال اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ ایک تھے آیت اللہ خونساری نام کر کے۔ آیت اللہ خونساری انتہائی پرہیزگار انسان اور انتہائی پاکیزہ انسان۔ آیت اللہ خونساری کی عمر کافی زیادہ تھی، یعنی ان کا انتقال تقریباً 86 میں ہوا تھا، اس وقت میں خونسار میں تھا۔ اس سے ان کی عمر اس وقت میرے خیال میں کم از کم بھی 90 سال کے قریب تو تھی، جو مجھے یاد ہے۔ تو انہوں نے اس فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار دونوں دیکھی ہوئی تھیں، اور اس زمانے میں ایران میں بہت کرائسس آئے تھے۔ ایک تو ظاہر ہے فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار کے اپنی مسائل تھے، پھر اس زمانے میں قحط آئے تھے اور بہت ساری چیزیں ہو گئی تھیں، تو اس زمانے میں مسائل بہت تھے۔ تو وہ ان کے چاہنے والے کافی زیادہ تھے اور ان کی معنوی حیثیت کو جانتے تھے، تو وہ ان سے رجوع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آقا ہمیں کوئی نسخہ بتائیں جس سے ہماری جان ان مسائل سے بچ جائے، کم از کم ہم اس میں نہ پھنسیں۔ تو انہوں نے مولا کی ایک روایت پر استناد کرتے ہوئے 7 آیتیں بتائی تھیں۔ مولا کی ایک روایت ہے، بہاء الانوار میں بھی ہے، کہ مولا امیر المومنین نے فرمایا، درود بھیجے گا محمد و آل صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ مولا نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ 7 آیتیں صبح فجر کے بعد پڑھے اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا جملہ ہے یہ کرے، تو کافی ایک کلیم ہے وہاں پر، ایک دعویٰ ہے۔ میں ڈرتا ہوں کبھی روایت میں کسی نے لفظ کو میں صحیح ترجمہ نہ کر رہا ہوں، بہرحال بہت ایسا ہے کہ آپ قطعاً محفوظ رہیں گے، قطعاً محفوظ رہیں گے، اور آفات و بلا آپ کو ہاتھ نہیں لگا پائیں گی، قطعاً آپ محفوظ رہیں گے۔ آیت اللہ خونساری نے یہ جملے بتائے اور وہ 7 آیتیں لوگوں سے کہیں کہ بھئی آپ لوگ روزانہ پڑھا کریں۔ اس زمانے میں ایک بہت مشہور کاتب تھے زنجانی نام کر کے، یہ جو بہت پرانی، آپ اگر کبھی کتابوں کے اندر تحریریں دیکھیں کیلی گرافک لکھا ہوا تو وہ معمولاً زنجانی کے لکھے ہوئے ہیں۔ زنجانی خود بھی بہت بڑے عالم تھے اور متقی پرہیزگار بھی تھے۔ تو یہ 7 آیتیں زنجانی صاحب نے اپنے ہاتھ سے لکھیں کیلی گرافک کے اندر، اور وہ آیت اللہ خونساری کے پاس بھیجوائیں، تو آیت اللہ خونساری نے اس کے سیدھے ہاتھ پر اپنی رائٹنگ میں لکھا کہ ہاں اس کو صبح کے بعد پڑھے انشاءاللہ خدا مدد کرے گا۔ اس کی اوتھینٹسٹی یعنی انہوں نے کلیئر کر دی کہ ہاں بھئی یہ اوتھینٹک کام ہے۔ یہ 7 آیتیں ابھی مجھے ساتوں کی ساتوں یاد بھی نہیں ہیں، اور نہ میں آپ کو بولوں گا تو آپ کو یاد رہیں گی، ایسے کوشش کروں گا کسی کو بتا دوں گا، اور وہ اس کا ایک چھوٹا سا
ایک وہ بھی بنی ہوئی ہے، پکچر بھی بنی ہوئی ہے، تو وہ آپ روزانہ صبح فجر کے بعد وضو کی حالت میں ان 7 آیتوں کو پڑھ لیں. چھوٹا سا نیچے ایک جملہ بھی ہے، وہ بھی پڑھ لیں تو امام کا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ مشکلات سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اچھا اب اس کو کوئی سمجھنے کی کوشش کرے کہ بھئی اس کا میکینزم کیا ہوگا. ہمیں تو نہیں پتا میکینزم کیا ہوگا. وہ کوئی 7 آیتیں پڑھے تو وہ اس دن مسائل سے محفوظ رہے گا. کیسے؟ ایک وجہ شاید یہ ہو کہ ان 7 آیتوں کی وجہ سے آپ کے قلب کے اوپر کوئی ایسا کونا نورانیت کا کھل جاتا ہو جس کے نتیجے میں خدا کی ہدایت آ سکے، آپ کے پاس آ سکے، اور وہ جو خدا کی ہدایت اترے وہ آپ کو غلط فیصلوں سے محفوظ کر لے. یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس اعتبار سے ان دعاؤں کا بہت اثر بنے گا، زیارتوں کا اثر بنے گا، یہ سب چیزیں اثر کریں گی. اب آئیے، بہت طولانی ہو گیا آج کا تو تقریباً پورا وقت ہی اسی پہ لگ گیا، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ تھا میری دانش میں کہ آپ اس میکینزم کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو گناہ اور ثواب کی کہانی ہے یہ صرف مرنے کے بعد کی نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ چل رہی ہے. ہم گناہوں کا بوجھ اپنے ساتھ لے کے گھوم رہے ہیں اپنے قلب کے اوپر، اور ہر روز اس کے غلط نتیجے کو سہنا پڑتا ہے. گناہ کے نتیجے صرف قیامت میں نہیں بھگتیں گے، یہاں بھگت رہے ہیں ہم لوگ. کاش ہمیں یہ تو سمجھ میں آئے کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے. اور میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ قلب آپ کے وجود کا حصہ ہے، اور یہ قلب اسٹوریج بنا ہوا ہے آپ کے اور میرے اعمال کے لیے. اچھے ہوں گے تو یہ اچھا ہوگا، نعوذ باللہ برے ہوئے تو یہ برا ہو جائے گا. اچھے ہوئے تو اللہ کی ہدایت لے گا، اللہ کی توفیق لے گا. برے ہوئے تو پھر یہ سب ہم محروم رہ جائیں گے. اگر کسی معاشرے میں فتنہ و فساد پھیلتا ہے تو کیوں پھیلتا ہے؟ کیونکہ قلب تاریک ہوئے ہوتے ہیں. قلب تاریک نہ ہو تو فتنہ فساد نہیں پھیل پائے گا. کوئی گراؤنڈ ہوتا ہے جس پہ شیطان کھیل لیتا ہے. اب مثال کے طور پر اس وقت تو دیکھیے اتنی زیادہ واٹس ایپ وغیرہ کے اوپر سوشل میڈیا میں وائرل ہوئی ہوئی ہیں باتیں کہ بھئی یہ جو 61 ہجری میں سید الشہداء شہید ہوئے، کیا بغیر کسی گراؤنڈ کے ایک ظالم آیا اس نے شہید کر دیا؟ تو سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں تھا کہ مثلا پورا سب کچھ صحیح چل رہا تھا، ایکسیپشنلی ایک مثلا انک کا بلیک ڈاٹ ایک وائٹ کپڑے کے اوپر گرا اور امام شہید ہو گئے کہیں. نہیں، ایسا نہیں تھا. یہ تاریکی پہلے کہیں معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی تھی جس کے اندر یہ موقع ہوا کہ سید الشہداء جیسی نورانیت ان مسائل سے گزری. تو یہ جو تاریکی پہلے سے پھیلی ہوئی تھی وہ تاریکی کس چیز کی تھی؟ کیا لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تھے؟ قرآن نہیں پڑھ رہے تھے کیا؟ تاریکیت کیا تھی پھر وہ؟ تو وہ کہتے ہیں بھئی دنیا میں جو سب سے گندی تاریکی ہے. اب اس تاریکی کا مطلب کیا ہے؟ تاریکی کا مطلب ڈارکنس، فزیکل ڈارکنس نہیں ہے، قلب کی تاریکی. ظاہر ہے وہ قلب کا بلیک ڈاٹ جو ہوتا ہے وہ ڈارکنس کریٹ کرتا ہے قلب کے اوپر. تو کہتے ہیں قلب کی سب سے گندی جو سیاہی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ قلب کی سیاہی کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کے اوپر ہدایت نہیں آنی ہے. وہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں لذات میں ڈوب جانا، لذتوں کے پیچھے بھاگنا، کسی بھی قسم کی مادی، اور مادی لذت لے لیجئے، جاہ طلبی لے لیں، اپنی شوبازیاں، نہیں معلوم جنسی لذات، مادی لذات، کھانے پینے کی لذات. زندگیوں کا لذات میں غرق ہونا قلب کی سیاہی لے کے آئے گا. اور جب یہ قلب سیاہ ہوں گے ان کے فیصلے غلط ہوں گے. ان کے فیصلے پھر اتنے غلط ہوں گے، اتنے غلط ہوں گے کہ ان کے سامنے امام مظلوم ذبح ہو رہا ہوگا، انہیں کچھ نہیں ہوگا. ان کے فیصلے اتنے غلط ہو جائیں گے. یہ سب قلب کی سیاہی کا اثر ہوتا ہے. اور میں نے عرض کر دیا قلب کی سیاہی کہاں سے آتی ہے؟ یہ سیاہی آتی ہے جن لذتوں کو خدا نے حلال نہیں کیا تھا ان کے پیچھے بھاگنا، اس سے آتی ہیں سیاہی. جب ایک سیاہی چھا جاتی ہے پھر معاشرے کے اندر جو ظلم کرنا ہو، جو ستم کرنا ہو کرو، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوتا. اب میں وہ ایک حدیث شریف آپ کی خدمت میں پرسوں عرض کی تھی، کل سوچا تھا اس کو بیان کروں گا، پھر وہ رہ گئی تھی. میں دوبارہ وہ حدیث عرض کرتا ہوں، اس سے کنیکٹ کرتا ہوں اور موضوع کو انشاءاللہ اختتام تک لے کے جاتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. من حاول امرا بمعصیت اللہ
اگر کوئی شخص اللہ کی معصیت کر کے کسی کام کو انجام دے، افوت لما یرجو، جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اور تیزی سے اس کے ہاتھ سے جائے گی، وہ اسرع لمجیء ما یحذر، اور جس چیز کے آنے سے ڈر رہا تھا وہ چیز اور تیزی سے آئے گی۔ بھئی ایک آدمی چاہتا تھا اپنی اولاد کو خوش کرے، اس اولاد کو خوش کرنے کے لیے اس نے گناہ کا راستہ پکڑ لیا۔ اب جو چیز سب سے پہلے وہ کھوئے گا وہ کیا ہے؟ جس کو لینے کے لیے اس نے یہ کیا تھا۔ اس نے کیا لینے کے لیے یہ گناہ کیا تھا؟ اولاد کی محبت۔ اس کا مطلب ہے سب سے پہلے تو یہ اولاد کی محبت سے محروم رہ جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ کس چیز سے ڈر رہا تھا؟ یہ ڈر رہا تھا مثلا معاشرے کے اندر میری بے عزتی نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ بے عزتی ہوگی اور تیزی سے ہوگی۔ تو افوت لما یرجو، جس چیز کی اس کے اندر خواہش تھی وہ بہت تیزی سے اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، فوت ہو جائے گا وہ۔ اسرع لما یحذر، اور جس سے یہ ڈر رہا تھا وہ اور تیزی سے اس کی طرف آئے گی۔ یہ اللہ کا قانون بنا ہوا ہے۔ اچھا، اب اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کسی معاشرے کے اندر یہی قانون چل پڑے کہ لوگ اپنے اپنے کاموں کو صرف گناہوں کے ذریعے سے کرتے ہیں، صرف گناہوں کے ذریعے سے کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ اس معاشرے کی جو خواہش ہے وہ قطعاً اس کو نہیں ملے گی، وہ چیز نہیں ملے گی اسے۔ اچھا، اس کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ مجھے نہیں ملی ہے، بعض اوقات سمجھ میں آئے گا، بعض اوقات بہت دیر میں سمجھ میں آئے گا۔ یہ جو خداوند متعال فرماتا ہے نا کہ ہم گناہ گاروں کو آگ میں جلائیں گے، یہ آگ یہاں بھی ہے، نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ بندوں کو دیکھا ہے حسد میں پڑے ہوتے ہیں، جیلسی میں، تو روایت نے کیا کہا جیلسی آگ ہے۔ جو انسان جیلسی میں ہوتا ہے اس کی زندگی آپ دیکھیں گے سب کچھ ہوگا، اس پہ کڑ رہا ہوگا کہ اس کے پاس کیوں ہے یہ آگ لگی ہوئی ہے، نہیں لگی ہوئی، اس کے اندر آگ لگی ہوئی، بہت ساری چیزوں کی آگیں یہیں پہ لگی ہوئی ہیں، اور وہ ان آگوں کے اندر انسان پڑے ہوئے ہیں، فی عمد ممددہ، وہ انہی ستونوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے نکل نہیں پا رہے کہیں۔ بہت سارے لوگ کس آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بہت سارے لوگ مادی چیزوں کی رقابت کی آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک چیز لے کر آتے ہیں گھر، اس سے پہلے کہ اس سے مزہ لیں ان کو ایک اور چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ بھی ہونی چاہیے تھی، اور ساری زندگی اسی آگ میں جلتے رہتے ہیں کہ یہ بھی ہوتا، یہ بھی ہوتا، یہ بھی ہوتا۔ تو ان کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ جو لے چکے ہیں اسی سے مزہ لے لیں، کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس۔ یہ وہ آگ ہیں جو لگی ہوئی ہیں اس وقت، یہ وہ آگ ہے جو سوسائٹی میں جل رہی ہے اس وقت، سوسائٹی اس کے اندر۔ تو اب یہ آپ سے اس کو دیکھ رہے ہیں بھائی، اب اگر امام دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر تاریکی آ گئی ہے، فتنہ فساد پھیل گیا ہے، فیصلے مسلسل غلط کر رہے ہیں، اپنی بنائی ہوئی آگوں کے اندر جل رہے ہیں، اب امام حل کیا کریں، کیسے پیش آئیں؟ سب سے پہلا اصول ہمدردی کا اصول، ہمدردی دکھاؤ۔ اچھا، اگر انسان ایک دوسرے کے لیے ہمدردی دکھائیں گے تو کیا ہوگا؟ پہلا تو قلب پہ یہ اثر ہوگا کہ قلب کے اندر تاریکی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ دوسرا اثر یہ ہوگا کہ جن آگوں کے اندر یہ جل رہے ہیں اس آگ کی انٹینسٹی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر امام کیا چاہیں گے؟ امام یہ چاہیں گے یہ اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے لو لگائیں۔ کیا مطلب اللہ سے لو لگائیں؟ سادہ سی بات، مثال کے طور پر کہیں اپنی خاموشی سے بیٹھ جائیں، خدا سے گفتگو کریں، خدا کے سامنے اقرار کریں، خدا کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور چند آنسو بہائیں۔ تو مثال کے طور پر روایتوں میں لکھا ہے کہ یہ جو آنسو ہیں یہ پل صراط کے نیچے جو آگ لگی ہے اسے بجھا دیتے ہیں۔ جو آنسو اللہ کی راہ میں بہتے ہیں وہ آنسو پل صراط کی آگ کو بجھا دیتے ہیں، تاکہ انسان سکون سے جنت کی طرف جا سکے، اسے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو مثال کے طور پر یہ اہل بیت کا طریقہ کار۔ اب ہم بالکل چونکہ اختتامی لمحات میں، تو مثلا کیا عرض کریں، پریکٹیکلی کیا کریں؟ آپ پریکٹیکلی یہ کر لیجئے کہ آپ کے پاس ان تمام چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی منصوبہ بنا ہوا ہو۔ مثلا
اب یہاں سے چونکہ ایکشن پلان ہے، 1 2 3 کچھ پوائنٹ عرض کروں گا اور یہ لب لباب ہوگا اس ساری گفتگو کا۔ پروردگار انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ دیکھیے ہم سب کو معلوم ہے کہ حساب لینے والا حساب لے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ وہ چیزیں بھی ہمارے سامنے لائے گا جن کو ہم ایسا بھلا چکے ہیں جیسے ہوئی ہی نہیں تھی۔ میں اگر 50 سال سے اوپر میری زندگی ہے تو میں نے 8 سال میں 10 سال میں جو دیکھا ہے وہ تھوڑا تھوڑا مجھے یاد ہے۔ جتنا کچھ یاد ہے سب جمع کروں نا، 1 دن کی کارروائی نہیں بنے گی، جبکہ 2 سال تھے۔ یہ میں نے بھلا دیا ہے، کیا خدا نے بھلایا ہے؟ بھول جاؤ کہ خدا بھلائے گا، خدا نہیں بھلاتا۔ جب میں 15 سال کا تھا تو بالغ ہو گیا تھا۔ 15 سے لے کے 18 سال تک جو میری زندگی گزری وہ 3 سال تھے۔ جتنا بھی جتن کر لوں اس 3 سال کو یاد کروں، جتنا بھی یاد کروں گا 2 دن 3 دن بھی نہیں بنیں گے۔ تو میں 3 سال کو بھول گیا، اس سے مجھے زیادہ سے زیادہ جو یاد ہیں وہ 2-3 دن یاد ہیں۔ تو کیا خدا بھول گیا ہے کیا؟ نہیں، خدا نہیں بھولا۔ تو اب پہلا ٹاسک جو میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ بھائی ہماری پچھلی زندگیوں میں کچھ غلطیاں ہوئی ہوئی ہیں، ان کو نپٹانا کیسے ہے؟ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ انڈر کارپٹ ڈالنے سے ختم ہو گئی ہیں تو بھول جاؤ یہ بھی۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ من یعمل مثقال ذرۃ شرا۔ کہیں ایسا ہے کہ 100 سال کے بعد اگر انسان عمر کر لے تو اس نے جو 17 سال کی عمر میں گناہ کیے ہوتے ہیں وہ خود بخود آبسلیٹ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اگر 1000 سال بھی عمر کرو نا تو عذاب سے بچ نہیں پاؤ گے۔ 1000 سال بھی عمر کرو تو اگر کسی نے 1000 سال عمر کی تو 18 سال کی عمر میں اگر کوئی گناہ کیا تو وہ خود بخود 1000 سال گزرنے کی وجہ سے ختم ہو جائے گا۔ کہیں اور تو ختم نہیں ہوگا، ابھی اس کے قلب پہ بھی اس کا اثر باقی ہے، کہیں اور نہیں، اس کے قلب کے اوپر ابھی اس کا اثر باقی ہے۔ کون سے گناہ کا؟ جو 18 سال کی عمر میں کیا تھا۔ کیوں باقی ہے؟ ابھی اس نے توبہ نہیں کی اس کے اوپر، ابھی اس نے توبہ نہیں کی۔ سب سے بڑا کام اس وقت، پہلا کام وہ کیا ہے؟ پچھلے گناہوں کی استغفار۔ کیوں؟ یہ قلب کے اندر چپکے ہوئے ہوں گے اور یہ نہ خدا کی ہدایت آنے دیں گے، نہ اللہ کی توفیق برسنے دیں گے، یہ اپنی مصیبت لے کے بیٹھے رہیں گے۔ انہوں نے یہ گویا یہ وہ پارٹ ہے آپ کے سولر پینل کا جس کے اوپر کسی بھی وقت کلر کرتے ہوئے کسی نے ڈاٹس گرا دیے تھے، اب آپ نے اوپر سے ڈسٹ تو پھیر دی ہے لیکن وہ ڈاٹ کلیئر نہیں کیے آپ نے، سولر پینل افیکٹو نہیں ہے وہاں پر۔ آپ کو استغفار کرنی ہے۔ اب آپ کیا منصوبہ بنائیں گے؟ میں آپ کی خدمت میں صرف اتنا عرض کر سکتا ہوں، طالب علم ہونے کے ناطے ہر روز کم از کم 70 مرتبہ استغفار کرنا آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، کم از کم۔ صبح کریں، شام کریں، دوپہر کریں، رات کریں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کم سے کم 70 مرتبہ استغفار کریں، اور وہ استغفار ایسا ہو جس میں پرانے گناہوں کو جتنا ممکن ہے یاد کر لیجیے، جتنا ممکن ہے، جتنا ڈیٹیل میں ممکن ہے۔ یہ بھی میں اس بات کو عرض کرتا چلوں، آج تھوڑا سا وقت لے لیں گے کیونکہ بعد میں مجلس بھی نہیں ہے اور مجھے اس کو اختتام تک لے کے جانا ہے۔ ویسے کل آپ کا ورکنگ ڈے ہے لیکن زیادہ وقت نہیں لیں گے انشاءاللہ، جلد از جلد ختم کرتے ہیں۔ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ جب انسان مرنے لگتا ہے تو مرنے سے کچھ منٹس پہلے اس کے اوپر ایک حالت طاری ہوتی ہے جس کو سکرات الموت کہتے ہیں۔ سکرات مسکر سے لیا گیا ورڈ ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا، یہ نشے کو کہتے ہیں، مسکرات نشے کو کہتے ہیں۔ سکرات الموت یعنی موت کا نشہ۔ یہ سکرات الموت کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اگر کبھی کوئی اس تجربے سے گزرا ہو تو اس نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو شخص مر رہا ہوتا ہے وہ تقریباً اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہوتا ہے، تقریباً کھو چکا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے یہ باقی رہ جاتے ہیں۔ وہ تقریباً کھو چکا ہوتا ہے، اس حالت میں اس کو حالت نزاع بھی کہتے ہیں۔ نزاع یعنی وہ حالت جب موت اور زندگی کے درمیان میں واقع ہو رہی ہوتی ہے۔
15-20 منٹ دیکھنے میں لگے گی آپ کو شاید، یا کم یا زیادہ، لیکن یہ دیکھنے والی بات ہے، اس کے دماغ میں ایک اور کارروائی ہو رہی ہوتی ہے، اور اب یہ میڈیکل سائنسز میں بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہاں یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ اپنی پوری لائف کو ریویو کرتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس حالت میں سکرات الموت میں یہ جو شخص مر رہا ہوتا ہے، یہ اپنی پوری لائف کا ایک ریویو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور مشکل ہے یہاں پر، ہمارے لیے یہ 15 منٹ ہوتے ہیں، اس کے دماغ میں یہ سالوں ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی مرنے سے پہلے خدا اس کو اسی دنیا میں دکھاتا ہے کہ تو نے یہاں کیا کیا تھا۔ ہم دیکھ رہے ہیں 10 منٹ گزرے ہیں، اس کے دماغ میں وہ سالوں گزر جاتے ہیں۔ اچھا، خدا کیوں دکھاتا ہے اسے؟ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو اب جو برزخ میں ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ جب یہ مرے گا تو برزخ میں جائے گا نا، تو برزخ میں یا اس کو انعام ملے گا یا سزا ملے گی، برزخ کے اندر بھی یہی ہوگا۔ اس کو بھی خدا نے جسٹیفائی کرنا ہے اس کے سامنے۔ تو یہ مرنے سے پہلے ایک تھوڑا سا ایک پیریڈ آئے گا جس کو آپ اور میں نزاع کہتے ہیں، سکرات کہتے ہیں۔ اس کے اندر یہ مردہ ہونے والا مردہ پوری زندگی کو ریویو کر رہا ہوتا ہے، خدا اس کے سامنے پوری پکچر چلا دیتا ہے، اور اس دوران میں اس کے سامنے جسٹیفیکیشن ہو جاتی ہے کہ اب جو میں مروں گا تو مجھے کیا ملنے والا ہے۔ صحیح؟ ایک راستے سے آپ بچ سکتے ہیں، اس سے ایک راستے سے بچ سکتے ہیں۔ ایک تو وہ بچ جائے گا جس کی زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو ڈائریکٹ جہنم میں جانا ہی جانا ہے، نہ اس کی سکرات رہے گی، نہ اس کی شاید برزخ بھی رہے گی، کیونکہ روایتیں کہتی ہیں یہ شخص برزخ میں بھی نہیں جائے گا، 3 دن سے زیادہ برزخ نہیں ہوگی، یہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ایک وہ شخص ہے جو قطعاً بچ جائے گا ان تمام چیزوں سے، جس کی زندگی انتہائی پاکیزہ گزری ہے، جو میں نے کہا وہ صدیوں میں چند آتے ہیں جو اپنے اسائنمنٹس کو پتہ نہیں کہاں تک پورا کر چکے ہوتے ہیں، ان کی بھی برزخ نہیں ہوتی، ان کی برزخ بھی 3 دن ہوتی ہے روایتوں کے مطابق، وہ سیدھے جنت میں چلے جاتے ہیں۔ جو بیچ کے ایوریج لوگ ہوتے ہیں انہیں ان سب کو گزارنا ہوتا ہے، اور راستہ کیا ہے اس کا؟ ہم ایوریج لوگ اگر ہم ایوریج ہی ہوں میرے جیسے، تو راستہ یہ ہے کہ میں اتنا استغفار بڑھاؤں کہ اس پیچھے کو میں مرنے سے پہلے صاف کر چکا ہوں، اور جب خدا ریویو کروانے پہ ڈالے تو وہاں پر سب پکچر اچھی رہے، میرے لیے پکچر اچھی رہے۔ یہ راستہ ہے آپ کے اور میرے پاس۔ تو حتماً قطعاً آپ اپنی اگلی زندگی کے صحیح فیصلوں کی خاطر، آپ اپنی آخرت کی خاطر، آپ اپنی برزخ کی خاطر اس کام کو اپنی زندگی کا حصہ رکھیں کہ آپ نے استغفار کو روزانہ اپنانا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ایک اور خوبصورت کانسیپٹ ہے، اور وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جب ہم مریں گے تو کہاں جائیں گے؟ ویسے تو قبر ہے، یہ قبر یہ جو 1-1.5 گز کی جگہ ہے، آیا یہی ہماری رہائش، اٹھنا بیٹھنا سب یہیں پر ہے؟ سب نہیں، یہ سمبولک ہے۔ جس طرح یہ ایک دنیا ہے، ہم یہاں سے نکل کر ایک اور دنیا میں جائیں گے، اس کو عربی میں عالم کہتے ہیں، ایک اور دنیا ہے۔ بس ایسا نہیں ہے کہ یہ تو ایکٹیویٹی ہے اور سب کچھ ہے، اور اس کے بعد پھر ہم وہ 1.5 گز کے ڈبے کے اندر بیٹھے رہیں گے اور وہاں سے کہیں نہیں جا رہے، نہیں، وہ تو صرف سمبولک جگہ ہے۔ ہم یہاں سے نکل کر ایک اور عالم میں جائیں گے، جیسے یہ دنیا ہے ایسی دنیا میں جائیں گے، اور وہ دنیا کوئی ایسی دنیا ہے کہ اس کی کمپیریزن میں خدا کہتا ہے یہ تو دنیا ہے ہی نہیں، وہ کچھ اور ہی ہے۔ ان دار الآخرۃ لہی الحیوان، اصل زندگی وہ ہے۔ اس کو تو کہتے ہیں تو زندگی ہے ہی نہیں اصل، یہ تو اتنی چھوٹی سی کوئی جگہ ہے۔ معذرت کے ساتھ جیسے بالکل یہ کہ ماں کے پیٹ میں ایک بچہ ہو اور اس کے بعد دنیا میں آئے، تو دنیا کے مقابلے میں ماں کا پیٹ کیسا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو خدا کہتا ہے یہ تو ایسا ہی ہے، بس اصل زندگی وہاں پر ہے۔ تو ہم اور آپ بہت وسیع جگہ پہ جانے والے ہیں، صحیح ہے، اور ہمیں اور آپ کو بار بار کہا جاتا ہے کہ بھئی وہاں جانے کی تیاری کرو۔ تو میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، بچکانہ سی بات ہے ویسے، اب میں کیا 50 سال کے اوپر جا کے بچکانہ بات سوچوں گا، لیکن بہرحال میرے ذہن میں ہمیشہ یہ آتا تھا کہ بھائی یہاں پر بھی انسان وہ اچھا زندگی گزارتا ہے جس کے رابطے ہوں،
جس کی دوستیاں ہوں، غم گسار لوگ ہوں، چاہنے والے لوگ ہوں، اس کی زندگی اچھی گزرتی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی جب میں نے جانا ادھر ہی ہے تو ادھر میرا حلقہ احباب ہونا چاہیے، ایک ذرا جان پہچان لوگوں کے درمیان ہونی چاہیے۔ اچھا یہ تو میں کافی سالوں سے سوچ رہا تھا، جب میرے بیٹے کا انتقال ہوا تو میرے دل میں وہاں جانے کی خواہش اور بڑھ گئی کہ میں نے کہا بھائی اب میں اس سے دنیا میں تو نہیں مل سکتا، اب تو اس سے ملنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ میں اس کو یہاں سے گزاروں اور کسی طرح وہاں پہنچوں۔ تو مجھے ایک اور بات بھی سمجھ میں آئی کہ خدا موت سے پہلے اتنے لوگوں کو وہاں بھجواتا اسی لیے کہ ہمارا دل وہاں جانے پہ راضی ہو جائے۔ تو شاید یہ بھی ایک کام ہے خدا کا۔ چلو ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا الحمدللہ۔ تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ بھائی آپ وہاں جانے سے پہلے اپنی معذرت کے ساتھ جملہ اچھا نہیں رہے گا شاید، اپنی پارٹی مضبوط کر لیں۔ پارٹی مضبوط کیسے کریں؟ جو وہاں پہ بڑے لوگ ہیں ان سے آپ کا رابطہ بننا چاہیے۔ جو اس دنیا کے بڑے ہیں ان سے آپ کا رابطہ ہونا چاہیے، ان سے آپ کا ایک کنیکشن، ایک لین دین ہونا چاہیے، تاکہ کل آپ وہاں جائیں تو آپ کو تنہائی کا احساس نہ ہو۔ اچھا اس دنیا کے جو بڑے ہیں وہ نبی اور اولاد نبی ہیں، اور تو وہاں پہ کوئی ہے نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ وہ تو جتنے بھی ترم خان اس دنیا کے ہیں وہ ادھر ہی کے ہیں۔ وہ جو پڑھا اچھا وہ فرید صاحب امجد صابری نے بھی پڑھا تھا اس کو، تو مر ذرا لحد میں جا پھر پتہ چلے گا کہ حسین کیا ہے۔ ہاں ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ ترم خان جو یہاں پہ بنے ہوئے ہیں یہ یہاں کے ہیں، اور اس دنیا کو ذرا سا گزار لو، پھر جو کچھ وہاں پر ہے وہ صرف اہل بیت ہیں، اہل بیت ہیں اور ان کے چاہنے والے۔ تو عزیزو یہ جو دو کام ہو گئے، ایک تو پیچھے سے گناہوں کو صاف کرو، دوسرا اپنی پارٹی مضبوط کرو۔ یہ ڈیلی کی بیسس پہ ہونا چاہیے۔ اب آپ اور میں مجلسوں میں آتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ڈیلی کی بیس پہ وہ کام کیا ہے؟ ڈیلی کی بیس پہ کوئی کام ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اہل بیت ہم سے کہتے ہیں، علماء اور عرفاء کہتے ہیں بھئی ہر روز امام حسین کی کوئی ایک زیارت ضرور کر لو، کیونکہ وہاں تو سب کچھ امام حسین ہے، وہاں تو جو کچھ ہے امام حسین ہے، حکم انہی کا ہی ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو آپ اور میں ڈیلی کے بیسس پر سید الشہداء کی کوئی ایک زیارت، اب آپ کو زیارت عاشوراء لے لو، زیارت اربعین لے لو، زیارت وارثہ لے لو، کوئی اور زیارت آپ کو زیارت جامع کبیرہ لے لو، زیارت امین اللہ، حسب توفیق جو بھی نصیب ہوتی، لیکن کوئی ایک زیارت لے لو۔ یہ آپ نے ڈیلی کی بیسس پہ کرنی ہے، اور اس میں آپ کا ہدف اور مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ نے کہنا ہے مولا اس دنیا میں بھی آپ کے غلام ہیں، اس دنیا میں بھی آپ کے محتاج ہیں، ہمیں آپ سے تعلق جوڑنا ہے اپنا۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ ایک اور بات کیا آپ سمجھ میں آئی؟ میں نے کہا بھائی میں آج دیندار فرض کریں تھوڑا بہت دین میرے پاس ہے، تھوڑا بہت میں نے طالب علمی میں وقت گزارا ہے، تو میں مدیون ہوں کچھ مرحومین کا، انہوں نے کچھ کیا ہے میرے لیے تو میں یہاں آیا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ احسان فراموشی ہے کہ جن سے میں نے زندگی میں کچھ لیا ہو میں انہیں اس دنیا میں کچھ نہ دوں، یہ احسان فراموشی ہے۔ خدا احسان فراموشی پسند نہیں کرتا ہے۔ تو آپ کا اس دنیا کے زندوں سے اور اس دنیا کے مردوں سے دعا کا، فاتحہ کا کوئی تعلق ہونا چاہیے، یہ تیسری بات ہے۔ بس ایک آپ کا استغفار تاکہ پیچھے کے گناہوں کو صاف کر دیں، ایک آپ کا تعلق منبع نورانیت سے، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، اور ان کی سمبولک شخصیت سید الشہداء۔ تیسری بات کیا ہوئی؟ بھائی اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو میرے کبھی کام آئے ہیں۔ مثلا میں اپنی زندگی میں سوچتا ہوں بھائی جب میں بچہ تھا تو مثلا میرے ماموں نے، میری خالہ نے، میرے چچا نے، میرے نانا نے، دادا نے کبھی میرے ساتھ نیکیاں کی ہیں، میرے والدین نے میرے ساتھ نیکیاں کی ہیں، میرے بھائی رہے، میرے دوست رہے، اساتذہ رہے، پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ نیکیاں کی ہیں، کتنی شخصیتیں ہیں جن سے میں براہ راست رابطے میں نہیں تھا لیکن میں نے ان سے کسب فیض کیا ہے، ان سے سیکھا ہے۔ یہ جو میں ابھی آپ کے سامنے نام لے رہا ہوں، مثلا آیت اللہ قاضی طباطبائی کا شاید کبھی نام لیا، علامہ طباطبائی کا نام لیا، یہ سب لوگوں سے ہم نے سیکھا ہے کچھ نہ کچھ۔ انہیں ہم کچھ دینے نہیں، دیں انہیں کچھ، ان سب کے ہم مقروض ہوئے میں۔
تو آپ کی اور میری زندگی میں ایک حصہ، تیسرا جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہونا چاہیے جس میں ہم اپنے جو دنیا سے رخصت ہو گئے انہیں کچھ دیں، اور ایک حصے میں جو دنیا میں ہم سے وابستہ ہیں انہیں کچھ دیں. حتیٰ وہ جن کو بظاہر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان سے وابستہ نہیں ہیں، وہ آپ سے وابستہ ہے، تب بھی آپ در حقیقت ان سے وابستہ ہیں، تو مثال کے طور پر میں اپنے بچوں سے وابستہ ہوں یا نہیں ہوں؟ بھائی یہ میری بہت بڑی روحانی اور نفسانی ضرورت ہے جو میرے بچوں کے ذریعے سے پوری ہو رہی ہے. اور اگر کسی کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی تو صرف 2 منٹ کے لیے سوچتے اگر اولاد دشمن ہو جائے تو کیا ہوتا ہے. تو وہ وابستہ نہیں ہے، ہم بھی وابستہ ہیں، شاید ہم زیادہ وابستہ ہیں. اور جتنی عمر گزرتی چلی جائے گی نا، جسمانی وابستگی نہ بھی ہو، نفسانی وابستگی بڑھتی چلی جائے گی. اس کو آپ ابھی میرے ہاتھ سے لے لیں جو جوان ہیں کہ آپ اتنے طاقتور نہیں ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ طاقتور ہیں، آپ بہت حقیر ہیں اور آپ بہت وابستہ ہیں. اس کو سمجھ لیں ابھی سے. ہم انسانوں کے بہرحال محتاج ہیں. اگر یہ نہیں ہوتا نا تو خدا ہمیں انسانوں کے درمیان خلق نہیں کرتا، ہمیں جنگلوں پہاڑوں میں رکھتا خدا. یہ ہے ہم. تو تیسرا جو چیپٹر ہے وہ یہ کہ دینا ہے دوسروں کو. کیسے دینا ہے؟ ایک سورہ فاتحہ پڑھ لو جس میں جتنے مرحومین کو شامل کر سکتے ہو نام لے لے کے شامل کرو. اور ایک مثال کے طور پر فرض کریں نماز شب میں یا کہیں پر بھی آپ اللہم اغفر کر کے خدایا ان کی مغفرت فرما نام لو، خدایا ان کی مغفرت فرما، کوئی دعا دو انہیں. تو دینے کا حصہ آپ کا زندہ رہنا چاہیے، مرحومین کو دینے کا، زندوں کو دینے کا. تو یہ وہ ہے جس میں کسی کا کچھ نہیں جا رہا، نہ پیسے کا معاملہ ہے نہ کسی کا معاملہ ہے، صرف توجہ کا معاملہ ہے. صحیح. یہ 2-4 کام آپ اپنی زندگی میں کرتے رہیں تاکہ میری اور آپ کی زندگی میں ہمارا قلب نورانیت کو حاصل کرتا رہے مسلسل. قلب نورانیت حاصل کرتا رہے گا تو کیا ہوگا؟ گناہوں کا اثر، گناہوں سے ہم کافی حد تک محفوظ رہیں گے. اور یہ سب باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر لی. ان سب کے ساتھ جو بات طے شدہ ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے وہ کیا ہے؟ بھئی اب گناہوں کے ساتھ نورانیت نہیں آتی، گناہوں کو ترک کرنا پڑتا ہے. اس کو کوئی بھول جائے کہ میں صبح کو نماز شب پڑھوں گا، زیارت عاشورہ پڑھوں گا، 100 دفعہ استغفار کروں گا، پوری دنیا کے لیے استغفار کی دعا کروں گا، اور دوپہر کو دھڑلے سے گناہ کروں گا، شام کو گناہ کروں گا، صبح کو پھر یہی کر لوں گا، معاملہ صحیح ہو جائے گا. نہیں صحیح ہوگا. گناہوں کے ساتھ صحیح نہیں ہوگا، گناہوں کو ترک کرنا پڑے گا. جو آپ کو مجھے پتہ ہے کہ ہماری زندگی میں غلط ہے اور گناہ ہے، اس کو ترک کرنا پڑے گا. اس کے بغیر یہ کام صحیح نہیں ہو سکتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. کچھ گناہوں کا آپ اوور نائٹ چینج کر سکتے ہیں، ایک رات میں تبدیل کر سکتے ہیں. کچھ گناہوں کو شاید آپ ایک رات میں نہ چھوڑ سکیں تو تدریجاً چھوڑنے کی کوشش کریں. اللہ سے ہدایت مانگتے رہیں، کیونکہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر نتیجہ خراب بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ مختصر طریقہ کار تھا جو ہمیں سمجھ میں آیا فتنہ اور فساد کے اندر. اور یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات سے جو چند نکات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں اس چیپٹر میں عرض کیے. پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو فتنہ و فساد سے محفوظ فرمائے. انشاءاللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نورانیت پر باقی رہنے اور چلتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ادائے احترام و ظہور کی تعظیم کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. قساوت قلب کی بات ہوئی تھی آپ سے. بہت سارے کام انسان کو ایسے کرنے ہوتے ہیں جس سے دل نرم رہے. اور یہ جو سید الشہداء کا ذکر ہمیں ملا ہوا ہے، یہ جو عزاداری ہمارے پاس ہے، یہ دلوں کو نرم کرنے کا سمجھنے اس سے بہتر نسخہ کوئی نہیں ہو سکتا. یہ کمال کی نعمت ہے جو خداوند متعال نے نصیب کرتی ہے. اگر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ جو آنسو انسان اللہ کی راہ میں بہاتا ہے اس سے پل صراط کی آگ بجھ جاتی ہے، تو مجھے یاد آتا ہے کہ شاید آیت اللہ عظمہ بہجت علی اللہ مقامہ فرماتے تھے کہ جو سید الشہداء کی یاد میں آنسو بہتے ہیں، کہتے ہیں تم نہیں جانتے کہ یہ کتنے قیمتی آنسو ہیں. اور ایک جگہ پہ میں نے پڑھا ہوا دیکھا
اس نے فرمایا سید الشہداء کی راہ میں بہنے والے آنسو 1000 نماز شب سے بہتر ہے. اتنی قیمت ہے سید الشہداء کے. اگر کوئی واقعاً اپنے دل کے اندر سید الشہداء کی محبت کے سائے میں اس غم کو احساس کر لے اور اس غم کے نتیجے میں یہ امام حسین کی راہ میں رونا شروع کر دے، نہیں معلوم کتنی کائنات کی آسانیاں اسے نصیب ہوتی ہیں. اور جب انسان یہ تذکرہ کرتا ہے کہ کوئی روئے تو کربلا میں اتنی جگہیں ہیں انسان کو خون کے آنسو رلانے کے لیے کہ انسان برداشت کیسے کرے. شب عاشور سے لے کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مدینے واپسی تک جگہ جگہ ایسی چیزیں پیش آتی رہیں جس کو انسان کبھی یاد کرے تو انسان کا دل پھٹنے لگتا ہے کہ خدایا یہ کیسے ہو گیا. یہ کہ اہل بیت اطہار بنی ہاشم شمشیر ہاتھ میں لے کر میدان میں جائیں، دشمنوں کا مقابلہ کریں، یہ ترہ امتیاز ہے، یہ بنی ہاشم کا فخر. دشمن کا مقابلہ کرتے تھے شمشیر سے، لیکن یہ کہ وہ جو شمشیر ہاتھ میں رکھتا ہو اس کے بازو قلم ہو جائیں. یہ تو بہت سخت ہے. سید الشہداء اپنے فرزند کو بھیجیں کہ دشمن سے لڑے، یہ فخر ہے. بنی ہاشم یہی کرتے تھے، اپنے بچوں کو تربیت دیتے تھے کہ وہ دشمن سے لڑے. لیکن جب حسین اکبر کے لاشے تک پہنچے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا لاشا، اور یہ بوڑھا باپ جوان کی لاشا اٹھائے. یہ تو بہت سخت بات ہے. یہ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اللہ کی راہ میں قربانی دیں، یہ ان کا تو امتیاز ہے، ان کا فخر ہے. لیکن عزیزو پشت گردن سے خنجر چلے، پشت گردن سے خنجر چلے اور فاطمہ کے بیٹے کا لاشا پامال ہو، یہ کہاں کا ستم ہے. اور جب یہ لاشا پامال ہو تو بی بی زینب اس منظر کو دیکھ رہی ہے. یہ کہاں کا ستم ہے. بنی ہاشم اپنے جوانوں کو قربان کریں اللہ کی راہ میں، یہ معمول ہے. بنی ہاشم نے ہمیشہ یہ کیا ہے. لیکن مظلومہ بہن 18 بھائیوں کے لاشوں کے درمیان سے گزرے، یہ کہاں کی رسم ہے. یہ لڑیں اور دشمن کے سامنے قربانیاں دیں، یہ قبول ہے. لیکن خاندان اسیر بنے، بازوؤں میں رسیاں بندھیں، بازاروں درباروں میں لے جائے جائیں اور سروں کو نیزوں پہ گھمایا جائے. یہ کہ دشمن کوئی جیت گیا یہ ممکن ہے، لیکن اس لعین کے دربار میں بی بی زینب کبریٰ کھڑی ہو، امام حسین کی بیٹی وہیں پر ہو، اور وہ لعین بیٹی کو کہے اپنے باپ کو پکار، اور وہ مخدومہ معصومہ تشت میں رکھ کے بابا کے سر کو پکارے. کوئی قیدی بنے اور قید خانے میں کم سن بچی باپ کے غم میں روئے اور اس کے سامنے سر رکھا جائے، اس پہ روتے روتے مر جائے، نہ کفن ملے، لاشا قید خانے میں دفن ہو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار بحق امام حسین، بحق سید الشہداء کی یتیمہ بچی کے اے پاک پروردگار، سید و سردار مولا اور آقا منتقم آل حسین کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے خدایا امام برحق کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ان کے نام کے صدقے میں تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار مولا وقت کے امام کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی سید الشہداء کے غم میں بیٹھا ہے خدایا اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ تمام دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہ ہو تو باصر جہنم فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا ہمیں امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے علم تقوی پرہیزگاری اور ان کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين۔ اللہ